تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الہ آباد میں مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں ایک گھی بیچنے والے جاتے تھے، تو گھی کا اتنا ایمان بن گیا ان کا کہ ایک دن وہ گھی کے کنسٹر کو ترازو میں رکھا، اذان کی آواز آئی اللہ اکبر، بس رکھ دیا، گاہک سے کہا کہ اب بعد نماز گھی بیچوں گا، اگر آپ کو منظور نہ ہو دوسری دکان سے خرید لیں آپ، کیونکہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے وقت نہ ہو، میں اللہ کے بلانے پر، پریزیڈنٹ کے بلانے پر معمولی کوئی افسر رک نہیں سکتا ہے، میں تو اپنا غلام ہوں اللہ کا، اللہ نے بلایا ہے، اسی لیے حی علی الصلاۃ کا ترجمہ عربی گرامر کے لحاظ سے آپ کیا مولوی حضرات سے اہل حضرات سے جب پوچھیں گے تو حیا مانے آؤ، یہ اسم فعل ہے، یعنی تعال آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، لیکن یہ فقیر محمد اختر اس کا عاشقانہ ایک ترجمہ کرتا ہے، علماء کو وزد آ گیا الحمدللہ جہاں بھی یہ ترجمہ بیان کیا کہ حی علی الصلاۃ کے معنی یہ ہے آؤ نماز پر، تو لغت کا ترجمہ ہے، اللہ کی محبت اور عاشقانہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مؤذن اعلان کر رہا ہے کہ اے اللہ کے غلاموں جلدی سے وضو کر کے تیار ہو جاؤ، مالک اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں۔ دوستو اگر اپنی بندگی اور غلامی میں شبہ ہے تو بے شک تم چاہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن اگر یقین ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اپنی بندگی میں شبہ نہیں۔ جج اکبر الہ آبادی سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے تو خدا کے بارے میں شبہ ہے کہ خدا ہے یا نہیں، کوئی میرا خدا بھی ہے یا نہیں؟ فرمایا اکبر الہ آبادی جج نے کہ جناب آپ کو کبھی اپنا بندہ ہونے میں بھی شبہ ہوا ہے؟ آپ کو اپنی بندگی میں یقین ہے آپ کسی کے بندے ہیں یا نہیں؟ پہلے یہ بتائیے، آپ بندہ ہیں یا خدا ہیں، کیا ہیں؟ بندہ ہونے میں آپ کو کبھی وسوسہ آتا ہے؟ کہنے لگے صاحب بندہ ہونے میں تو وسوسہ نہیں آتا، بندہ تو یقیناً ہوں، کیونکہ جب بندہ ہو تو تمہارا کوئی خدا ضرور ہے۔ ایسا جواب دیا، حالانکہ وہ ایم ایس سی اور کیا کیا تھے، مگر اکبر الہ آبادی تہجد گزار تھے، وہ تو مذاقیہ شعر کہہ دیتے تھے، مگر وہ کوئی پھکڑے آدمی نہیں تھے، بڑے عبادت گزار آدمی تھے۔ جب پہلی دفعہ پائپ لائن بچھی الہ آباد میں، وہ ٹائپ کی مشین لندن سے آئی پہلی دفعہ ہندوستان میں درآمد ہو کر، تو شعر کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا۔ یہ خبر ہے۔ اور جب مسلمان بچوں نے ٹائی وائی لگا کر پتلون وغیرہ جھاڑا، اس پر ان کا شعر، نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے، پھر اس کی کیا خوشی ہے کوئی جنٹ کوئی جج ہے۔ حالانکہ خود جج تھے اکبر الہ آبادی، اور فرمایا کرتے تھے نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر، یہ انگریزی اسکول کے طالب علموں کو سنایا کرتے تھے اکبر الہ آبادی، اور ان کی بات مانتے تھے کیونکہ وہ بھی گریجویٹ جج تھے، انگریزی پڑھا آدمی تھے۔ فرماتے تھے نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، بھلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں۔ دوستو دین سیکھ لو تاکہ خاتمہ تو ایمان پر ہو، اللہ کے ہاں جانا ضرور ہے۔ اگر یہ وہ تمہیں گارنٹی ضمانت دے دے کہ تمہیں مرنا نہیں ہے، زمین کے نیچے نہیں جانا ہے، تب ہم کبھی نماز کے لیے نہیں کہیں گے، کبھی کہ نہیں کہیں گے روزہ رکھو۔ مگر کیا بتاؤں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آ گیا، فرمایا کہ اللہ کی محبت اور ان کے احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ اگر جہنم کی سزا بھی نہ ہوتی، نعوذ باللہ دوزخ کا وجود بھی نہ ہوتا، تو بھی اللہ کے عاشقوں کا اور محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے مالک کو ہم لوگ کبھی ناراض نہ کرتے۔ کیوں صاحب محبت کیا چاہتی؟ مان لو ایک ابا ایسا ہے جس نے ڈنڈا اٹھا کے پھینک دیا، ڈنڈا کا وجود ختم کر دیا، گھر سے جتنے ڈنڈے تھے نکال کے باہر پھینک دیا، لیکن شریف بیٹا لائق بیٹا تو یہی کہے گا کہ ابا کے ڈنڈا سے ان کو مانا تو کیا مانا، ابا نے بچپن میں پالا ہے، میں ان کو کبھی ناراض نہیں کروں گا۔ لائق شریف بندہ وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے اگر عذاب نہ بھی رکھتے تو بھی ان کی محبت کا، ان کے پرورش کا حق یہ تھا، ان کے آسمانوں کا حق یہ تھا، ان کے زمینوں کا حق یہ تھا، ان کی سورج کی روشنی کا حق یہ تھا، ان کے سمندروں کا حق یہ تھا، ان کے ستاروں کا حق یہ تھا، ان کی آکسیجن پیدا کی ہوئی جو مفت میں سانس لے رہے ہیں جس کا کوئی بل نہیں آتا، اس کا حق یہ تھا کہ ہم نماز کے پابند ہوتے اور ان کو خوش کرتے اور راضی رکھتے۔ ہے بات کی نہیں؟ بولو بتائیے۔